ایک شخص فوت ہو گیا, اسے سورہ ملک ہی یاد تھی, جب اسے قبر میں اتارا گیا تو عذاب کا فرشتہ آ گیا, تو یہ صورت اس کے سامنے ہو گئی. فرشتے نے کہا تم کتاب اللہ ہو اور مجھے تمہاری بے ادبی پسند نہیں ہے, میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کے سفارش کرو. سورہ ملک اس فرشتے کے ساتھ, عذاب کے فرشتے کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی. یہ نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں اور عرض کی ہے میرے رب تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا, میری تلاوت کی, اے اللہ کیا تو اسے آگ میں جلائے گا, اسے عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ الہی اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اگر اس نے مجھے یاد کیا ہے اور تو نے اس کو جلانا ہے تو اے اللہ پھر مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اللہ کریم فرمائے گا میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں. سورہ ملک نے عرض کی ناراض ہونا میرا حق ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جا میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی. چنانچہ وہ واپس آ گئی اور عذاب کا فرشتہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا. سورہ ملک کی تو کیا بات ہے, آج اسپیشلی میرا ٹاپک جو ہے وہ سورہ ملک ہے. سورہ ملک 29واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ وہاں سے, اور تقریباً 3 منٹ لگتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں اگر پراپر تلاوت کریں تو you require only 3 to 4 minutes to recite سورہ ملک. مگر سبحان اللہ 2 رکوع ہیں, 30 آیتیں ہیں. اس کو سورہ منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت, سورہ مانعہ یعنی عذاب روکنے والی صورت, سورہ شافعہ شفاعت کرنے والی صورت, سورہ مجادلہ یعنی اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑنے والی صورت, اور سورہ ملک یہ اس کے مختلف نام ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک صورت ہے, وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا. اور وہ کون سی ہے؟ آقا نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, یہ وہ صورت ہے. 4 minutes required. ہم سونے سے پہلے کچھ لوگ شاور لیتے ہیں, کچھ لوگ ڈریس چینج کرتے ہیں, کچھ لوگ برش کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو لوگ کرتے ہیں, دوائی کھاتے ہیں, بہت ساری روٹینز ہیں جو سونے سے پہلے بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو کیا 4 منٹ نکال کر ہم سورہ ملک نہیں پڑھ سکتے جو انشاءاللہ ہماری قبر میں شفاعت کرے گی؟ سورہ ملک کا ایک نام مجادلہ, جھگڑا کرنے والی صورت ہے نا. سنیے روایت میں ہے سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دے گی. یہ جھگڑا وہ والا جھگڑا نہیں ہوگا جو آپس میں ہم لڑتے ہیں, ایک مان والا بھی تو ہوتا ہے نا کہ نہیں یا اللہ میں نے اس کی بخشش کروانی ہے, میں نے اس کی شفاعت کروانی ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جو جھگڑے کے الفاظ آئے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جو مان والی ضد ہوگی, یہ سورہ ملک کے بارے میں بھی آئی. اور مجھے ایک اور روایت یاد آئی, حدیث کا خلاصہ ہے, چلیں یہ بھی آج اچانک یاد آ گئی تو بڑی پیاری حدیث ہے, نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور بھی کتابوں میں ہے کہ قیامت کے دن حدیث کا خلاصہ ہے کہ وہ نیک افراد جن کو اللہ کریم اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا, ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہماری تو بخشش ہو گئی, مگر ہمارا ایک دوست ہے جس نے نمازیں ہمارے ساتھ پڑھی, ہم گواہی دیتے ہیں اس نے روزے رکھے, یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نیکیاں کرتا تھا, اے اللہ اسے تو نے جہنم میں ڈال دیا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہوں گے, اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرتے. وہ بندہ اللہ سے مان والا جھگڑا کرے گا اور اس نیک شخص کو اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اپنے دوست کو جہنم سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جاؤ. اب یہاں اس روایت سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یار زندگی میں کوئی ایک دوست تو ایسا بنا لیں کہ جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا. اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا ہے, یہ ایسا نیک ہے کہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ میری بخشش کا ذریعہ بنے اور میری شفاعت کرے. مگر کیا ہمارے ایسے دوست ہیں؟ آج تو دوست ایسے بنائیں کہ بندہ نماز پڑھے تو دوست مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ دوست جو مجھے نیکی پر ٹونٹ کریں, میں عبادت کی طرف آؤں تو مذاق اڑائیں میرا, مجھے وہ دوست اچھے لگتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ہاں روایتوں کا مضمون ہے, دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. ایک اور روایت یہ ہے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے. سوچے میں کس دوست سے دوستی کر رہا ہوں. اچھا کچھ لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میرا دوست غیر مسلم ہے, میں جانتا ہوں میرے دوست کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, میں جانتا ہوں اس کا عجیب سے خیالات ہیں اللہ رسول کے بارے میں, اس کے صحابہ اہل بیت کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے, مگر وہ اس کا ایمان ہے, میں تو صرف کھانا کھاتا ہوں, رات کو کھیلتے کودتے ساتھ ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ. جو اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں بری بات کرے, وہ میرا دوست ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کوئی بری بات کرے, دوستی کریں گے اس سے؟ بتائیے نا. آپ کی ماں کو گالیاں دے,
اور ام المومنین کے بارے میں بری بات کرے، آپ کہیں گے یار یہ تو اس کا مسئلہ ہے، میں تو بس رات کو ڈنر کو جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، دوستی ہے، باقی اس کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے. کیا جواب دو گے آپ قیامت کے دن ان صحابہ کرام، اہل بیت اور ان بزرگان دین کو جن کے بارے میں وہ بکواس کرتا ہے؟ دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست وہ بناؤ جو قیامت کے دن شفاعت کر سکے. مگر شاید ہم ایسے دوست بنا رہے ہیں جو شاید قیامت میں ہماری پکڑ کا سبب نہ بن جائے. بہرحال آئی کم ٹوورڈز ٹاپک کہ سورہ ملک سبحان اللہ یہ اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کروائے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کرے، جب وہ قبر میں جائے گا اور عذاب کے فرشتے اس کے قدموں کی طرف سے آئیں گے تو اس کے قدم کہیں گے تمہارے لیے ادھر کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر وہ فرشتے اس کے پیٹ کی طرف آئیں گے، وہ کہے گا تمہارے لیے میری جانب سے بھی کوئی راستہ نہیں، کیونکہ اس نے میرے اندر سورہ ملک کو یاد کر رکھا تھا. پھر وہ اس کے سر کی طرف آئیں گے، کہا جائے گا تمہارے لیے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں، کیوں اس لیے کہ یہ رات سورہ ملک مجھ سے ہی پڑھا کرتا تھا. تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں سبحان اللہ سورہ ملک کو پکڑ لینا ہے، یہ انشاءاللہ عذاب قبر سے بچائے گی. اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، صحابہ نے اس کو کتنا سیریس لیا. اب ذرا آپ غور کیجئے، اللہ کرے آج کے اس بیان کے بعد ہم بھی اس کو اسی طرح سیریس لے لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اسے سورہ ملک ہی یاد تھی، جب اسے قبر میں اتارا گیا تو عذاب کا فرشتہ آ گیا. تو یہ صورت اس کے سامنے ہو گئی. فرشتے نے کہا تم کتاب اللہ ہو اور مجھے تمہاری بے ادبی پسند نہیں ہے، میں تمہارے لیے اس مرنے والے کے لیے اور اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر تم اسے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو میرے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں چلو اور وہاں جا کے سفارش کرو. سورہ ملک اس فرشتے کے ساتھ، عذاب کے فرشتے کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی. یہ نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں اور عرض کی ہے میرے رب تیرے فلاں بندے نے مجھے تیری کتاب سے منتخب کر کے سیکھا، میری تلاوت کی. اے اللہ کیا تو اسے آگ میں جلائے گا، اسے عذاب دے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں؟ الہی اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اگر اس نے مجھے یاد کیا ہے اور تو نے اس کو جلانا ہے تو اے اللہ پھر مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے. اللہ کریم فرمائے گا میں تجھے ناراض ہوتا دیکھ رہا ہوں. سورہ ملک نے عرض کی ناراض ہونا میرا حق ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جا میں نے اسے تیرے حوالے کیا اور اس کے حق میں تیری سفارش قبول کی. چنانچہ وہ واپس آ گئی اور عذاب کا فرشتہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا. پھر سورہ ملک نے اس میت کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہا کیا ہی خوب یہ منہ ہے جو اکثر میری تلاوت کرتا تھا، کیا ہی خوب یہ سینہ ہے جس نے مجھے محفوظ کیا. پھر وہ قبر میں اس کا دل بہلاتی رہتی تاکہ اسے وحشت نہ ہو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی نا صحابہ میں تو ہر چھوٹے بڑے آزاد و غلام ہر شخص نے اس صورت کو سیکھ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام منجیہ یعنی نجات دلانے والی صورت رکھا. جتنے صحابہ تھے بڑے چھوٹے سب نے صورت کو یاد کر لیا کہ ایسا مرنے کے بعد کام آنے والی صورت ہے اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی. تو سب نے سورہ ملک جو ہے وہ جناب یاد کر لی. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اگر آپ بار بار پڑھیں گے ویسے بھی وہ یاد ہو جاتی ہے تو سورہ ملک کو یاد کر لیں، اس کو روزانہ پڑھیں اور اپنی عادت میں شامل کریں. اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں جو دعوت اسلامی سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں تعلق رکھتے ہیں ان کو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے ایک بہت پیاری بکلیٹ دی ہے. 72 کوسچنز ہیں مردوں کے لیے، خواتین کے لیے 63 ہیں اور ان سب میں ایک ٹک باکس لگا ہوا ہے. اگر ابھی تک آپ نے وہ بکلیٹ نہیں دیکھی ہے تو دعوت اسلامی .net سے نیک اعمال آپ لکھیں گے تو وہ بکلیٹ سامنے آ جائے گی. اس کی اپلیکیشن بھی نیک اعمال کے نام سے ہے. وہ کمال کے کوسچنز ہیں، ڈیلی ہمیں اس کو ٹک کرنا ہے کہ ہم نے پورا دن کیسے گزارا. اس میں ایک بہت پیارا کوسچن ہے کہ کیا آج آپ نے سورہ ملک پڑھی یا سن لی ہے، تاکہ روزانہ آپ ٹک کریں گے تو انشاءاللہ سورہ ملک کی عادت بن جائے گی. اللہ ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے سورہ ملک کچھ اس کا میسج بھی لیتے ہیں کہ ہم پڑھتے تو بہت بار ہیں، ہم اس کو انڈرسٹینڈ بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ کمال کے میسیجز ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہے. یعنی ملک، قدرت، اختیار سب کا سب اللہ پاک کا ہے. وہی اس شان کا مالک ہے جس کی مرضی اس کائنات میں نافذ ہے. ایک شاعر نے خوب کہا نا، کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے، وہی خدا ہے. ہم انسانوں کی کمزوری ہے، ہمیں کچھ طاقت اختیار مل جائے تو اب ہم کیا کرتے ہیں،
اب خواہ مخواہ تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. فرعون کو دیکھیے, اسے تاج و تخت ملے تو خود کو خدا کہنے لگ گیا. نمرود بدبخت کو اختیارات ملے تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. ایسے کتنے گزرے ہیں اور آج بھی ہوں گے, خواہ مخواہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. بلکہ آج ایسا ہے, چھوٹے موٹے فرعون تو بہت سارے گھوم رہے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے سب میں نے کیا, یہ میرا ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرے خلاف جو ہے اس کو مسل کے رکھ دوں گا, مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, میرے برابر میں تم نہیں بیٹھ سکتے. اپنی اوقات یاد ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر, یہ جملے کیسے زبان سے نکلتے ہیں یار؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ میں کون ہوں یہ جملہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں دنیا میں. ارے تخت و تاج والے, بڑے بڑے محلات والے, جس سے رب ناراض ہوا انہیں اس نے کیسے برباد کیا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بے بس ہیں, ہم عاجز ہیں, ہم ناقص ہیں. کتنے قسم کے دائرے ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا ہوگا, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. کہتے ہیں نا میرا سب کچھ ہے, ایک دائرے سے ذرا نکل کر تو بتاؤ. قرآن کہتا ہے اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ. نہیں نکل سکتے. اس آسمان و زمین کے اس دائرے میں ہم قید ہیں, ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہم نہ ماضی میں پلٹ کر جا سکتے ہیں, نہ ہم فیوچر میں جا سکتے ہیں. ایک لمحہ ہے ہمارے پاس, بس یہ چند سیکنڈ جو ہے نا, بس اسی پر تم اختیار رکھتے ہیں. ہم ٹائم لیس بھی نہیں ہو سکتے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وقت گزرتا رہے, میرا ٹائم نہ گزرے. کچھ بھی میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہم گو ود دا فلو ہیں. ہمیں ایسی زندگی چل رہی ہے اور ایسی ہی گزارنی ہے. تو پھر اپنی بے بسی کو یاد رکھے نا کہ میری اوقات کیا ہے جو میں تکبر کروں. اللہ اکبر. سورہ ملک میں تکبر کرنے والوں کو کیسے جھنجھوڑا گیا, اپنی بے بسی کیسے یاد دلائی گئی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ آخری آیت ہے نا سورہ ملک کی. کیا فرمایا؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. غور کیجئے کتنے مجبور ہیں کہ ہماری زمین کا اگر پانی خشک ہو جائے نا, ہم اس لائق نہیں کہ پانی نکال سکیں. اب یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا, مگر فلسفی ہوتے ہیں. مثنوی یہ مولانا روم نے لکھا کہ ایک فلسفی تھا, اس نے یہ قرآن کی آیت سنی, کہا اس میں کیا پرابلم ہے؟ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ پانی زمین میں دھس جائے تو کوئی نہیں نکال سکتا. ہم مشین لائیں گے, بورنگ کے بڑے بڑے آلے لائیں گے, سائنس کو استعمال کریں گے, سارا پانی نکال لیں گے. ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ بڑا تکبر, بڑا اس کا جناب غرور. رات وہ شخص سویا تو خواب میں ایک طاقتور شخص آیا اور اس نے اس فلسفی کے منہ پہ زوردار تماچا مارا. ایسا چانٹا مارا کہ اس کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں, ساتھ ہی آنکھوں میں جو نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے نا, وہ قطرہ گر کر زمین میں جذب ہو گیا. آنکھوں سے نکلا, زمین میں جذب ہو. یہ سارا واقعہ خواب میں ہوا. صبح اٹھا تو اس کی دونوں آنکھیں بے نور, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. خواب میں آنے والے شخص نے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ اللہ پانی زمین میں دھسا دے تو ہم آلات سے نکال لیں گے, تیری آنکھوں کا جو نور کا ایک ایک قطرہ زمین میں جذب ہوا ہے نا, پہلے وہ نکال کے دکھا. صبح ہوا تو آنکھیں نہیں تھیں, وہ اندھا ہو چکا تھا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے غرور اور تکبر کا سارا نشہ اتر چکا تھا. کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی بے بسی کو یاد رکھنا ہے. ہم کچھ بھی نہیں, سب اللہ ہے. اللہ ہی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ قرآن میں سورہ ملک میں فرماتا ہے نا, کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے, اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دسا دے تو وہ زمین اچانک کانپنے لگے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے, اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم تو اپنی سانسوں پر بھی اختیار نہیں رکھتے. اگر زمین میں دسا دیا جائے, آسمان سے پتھر برسا دیا جائے, کیا بنے گا ہمارا؟ تکبر نہ کریں. یہ جو بہت ساری پلاننگز کے بعد دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از سیٹ, اتنا کما لیا کہ اب ساتوں پشتے کھائیں گی, یہ بھول ہے ہماری. راتوں رات سب کچھ جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جناب ایسا بزنس کرو جو 24/7 چلتا ہے. ایئرپورٹ پہ کام ہونا چاہیے. اب کووڈ میں ہم نے دیکھا دنیا بھر کے ایئرپورٹ بند ہو گئے. کیا بند نہیں ہوا؟ یہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے.
ہماری پلاننگ کچھ نہیں ہے، ہمارا ارادہ کچھ نہیں ہے۔ وہ بندے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جو یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ میرے رب کا ہے، جو دیا وہ بھی رب کا ہے، اور اللہ کریم میرے لیے جو فیصلہ کرے گا وہ بہتر ہے۔ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر سے بچ کے جو لائف گزارتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا اگلے لمحے کیا ہونا ہے، پھر کس بات کا اترانا ہے، پھر کس بات کی توبہ میں تاخیر ہے۔ خدا را توبہ کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، زندہ ایسے رہیے کہ مرنے کی تیاری ساتھ ساتھ ہو، کہ اگر آج رات بھی میں قبر میں جاؤں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کے تعلقات سب ادھر رہ جائیں گے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا۔ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اربوں پتی مرتا ہے اس کی قبر میں کوئی چھوٹی سی تجوری بھی ساتھ جاتی ہے کہ جناب تھوڑے 2-5 لاکھ ڈالر رکھ دو، اتنے اربوں روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، تھوڑے پیسے ساتھ لے جائے۔ کچھ نہیں قبر میں جاتا۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 4000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا، یار اب اس کا انتقال ہوا، اس کی تو کچھ 50 گز کی قبر بنا دو۔ جناب فٹ پاتھ پہ مرنے والے کی قبر بھی 2 گز کی ہے، بنگلے میں مرنے والے کی قبر 2 گز کی ہے۔ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یار یہ بندہ ساری زندگی برانڈڈ کپڑے پہنتا رہا، اب مر گیا ہے، اس کو کوئی ریشم کا کفن ہی پہنا دو۔ نہیں جناب، اس کو بھی وہی کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا جو ایک لاوارث بندے کو کفن دیا جاتا ہے۔ جب میری منزل وہ ہے، میرا لباس وہ ہے، میرا آخری ڈیسٹینیشن وہ ہے، تو مجھے اس ڈیسٹینیشن کی تیاری کیا کرنی چاہیے کہ وہاں کچھ ساتھ نہیں جائے گا، وہاں اعمال ساتھ جائیں گے۔